میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ بادشاہ، ٹھیک ہے۔ ہمارا فوت کی ہو جاتی ہے اللہ آسانہ کاری تک کیسا ہے یہ کفریہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کلمات سے بچنا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ تقدیر کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو مرضی ہم کر لیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی ہے جو موت سے بچ جائے؟ اس کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے غیبی نظام۔ آج موت ہو جائے وہ بندہ تو فوت ہو گیا، اب پچھلوں نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا، ٹھیک، صدمہ پہنچتے ہی صبر کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کا آغاز صدمہ سے ہوتا ہے، یعنی صدمہ ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، اب پتہ چلے گا صبر کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اس پر اظہار ناراضگی نہ کرنا، اللہ معاف کر، استغفر اللہ۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ بادشاہ، ٹھیک ہے۔ ہمارا فوت کی ہو جاتی ہے اللہ آسانہ کاری تک کیسا ہے یہ کفریہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے کلمات سے بچنا ہے، ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ تقدیر کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو مرضی ہم کر لیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کوئی ہے جو موت سے بچ جائے؟ یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے انتقال پر ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس عورت کے 3 بیٹے فوت ہو جائے، 3 بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، یہ بچے اس عورت سے جہنم کی آڑ بنیں گے۔ ایک عورت نے کہا 2 ہوں، تو ہم نے کہا تب بھی 2 ہوں، تب بھی 1 ہو تب بھی۔ ہم کیا کہتے ہیں چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ اللہم اغفر لحی نام نہیں پڑھتے ہوتے، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا۔ اللہ آپ اسے ہمارے لیے اجر بنا دیں، ذخرا ذخیرہ آخرت بنا دیں، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا، اور قیامت کے دن ہماری ایسی شفاعت کرنے والا بنا دیں، اسی شفاعت اللہ آپ قبول کر لیں گے۔ کوئی چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، اللہ اس پر مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ روح نکلنے کے بعد ٹھوڑی کو باندھ دینا، یہ نیچے سے کپڑا ڈال کر ایسا جو لوگ پاس کھڑے ہیں میت کی آنکھ پر تکلیف ہے تاکہ آنکھیں کیا ہو جائیں، بند ہو جائیں، یہ ادب ہے۔ تھوڑی باندھ دیں، کوئی کپڑا نیچے سے نکالیں۔ گھر میں ان چیزوں کی تیاری کا 12 عرض چکے ہیں۔ جو لوگ پڑھے لکھے ان کے لیے بڑی آسانی ہے، یوٹیوب کھولیں، ٹھیک ہے نا، میت کو غسل کا طریقہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ مول صاحب بھی پیچھے دوڑی ہے۔ فوت ہونے کے وقت کا جو مقام ہے کہ گھر میں کیا کہ کم از کم ہر گھر میں 1 سے 2 کفن تیار ہوں۔ ایک مرد کا کفن، ایک عورت کا کفن کیا ہونا چاہیے، تیار پڑا ہو۔ ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، یعنی بچوں کی جہیز کی تیاری وہ شروع کر دیتے ہیں، 10 سال کی بچی ہوتی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ گھروں میں کفن نہیں ہوتا، رات 12 بجے دکان کھلوا کر کفن نکلوانا پڑتا ہے۔ گھر میں کفن تیار پڑا ہو، اللہ نہ کرے، میں نہیں کہتا پتہ نہیں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن موت ہر صورت میں ہوگی۔ میت فوت ہو جائے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ میت کو سنبھالنے کا طریقہ کیا ہے، آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا ہے، تھوڑی کے نیچے کیا کر دینا ہے، سفید کپڑا باندھ دینا ہے، یا کوئی بھی کپڑا وقتی باندھ دینا ہے۔ زندگی رہی تو باقی کر انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔